جون 1993 جب کہ شورا بن گئی، مولانا انعام الحسن صاحب نے شورا بنا دی، تو مولانا سعید احمد خان صاحب نے پوچھا مولانا انعام الحسن صاحب سے کہ جب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان جب ہیں، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ظاہر فیصلہ کریں گے، لیکن اگر آپ نہ ہوئے، یہاں پر آپ نہیں ہیں، کہیں گئے ہیں، تو پھر آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو مولانا انعام الحسن صاحب نے جواب دیا کہ بھائی پھر تم مشورہ کر کے آپس میں ایک بندہ چن لو، وہ پھر جو ہے نا وہ فیصلہ کر دے گا۔ اب یہ سوال ابھرتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کو باوجود ہے کہ انہوں نے اتنا وقت تبلیغ کے اندر، خروج کے اندر نہیں لگایا، تو انہیں پھر کس طرح شامل کیا گیا؟ تو مولانا انعام الحسن صاحب بنیادی طور پر جو میواتی لوگ تھے، چونکہ ان کی خواہش تھی کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا فرد ہونا چاہیے، اور ان کی ایک پرانی عقیدت چلی آ رہی ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ساتھ، تو وہ پھر نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کی وجہ سے میواتی حضرات جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جائیں، تو اس لیے انہوں نے شامل کیا مولانا سعد کو، کیونکہ ماضی کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی جب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور مشرق سے جب مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر بنا دیا گیا اور مولانا ہارون صاحب کو امیر نہیں بنایا گیا، تو اس وقت بھی پھر جو ہے نا اس قسم کی بات پیدا ہوئی تھی، تو اس چیز کو رفع کرنے کے لیے مولانا انعام الحسن صاحب نے پھر اس دفعہ مولانا سعد کو شورا کے اندر ڈالا۔ اب جو ہے ویسی بات ہے، یہ آتی ہے کہ آج تک مولانا سعد نے وقت نہیں لگایا اس طرح سال کے لیے، یا اس طرح جو ہے نا وہ خروج کے اندر زیادہ اوقات کے لیے نہیں گئے، تو بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ شاید 40 دن بھی انہوں نے نہیں لگائے تبلیغ کے اندر۔ مولانا انعام الحسن صاحب جو تھے وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو مولانا زبیر کو اپنا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ اپنے بعد ان کو جو ہے نا جانشین نہیں بنانا چاہتے تھے، تو وہ اس بات کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ وراثتی کام نہیں ہے کہ باپ ہوگا، اس کے بعد بیٹا ہوگا، پھر اس کا بیٹا ہوگا، تو باوجود اس کے کہ مولانا زبیر صاحب اس کے اہل تھے اور امیر بننے کے، کہ وہ انتہائی مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اہل قسم کے انسان تھے اور تربیت یافتہ اہل ہر لحاظ سے، تو پھر بھی مولانا زبیر کو نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے 1 سال بھی لگایا ہے مولانا زبیر صاحب نے، فراغت کے بعد وہ تبلیغ کے اندر سال بھی لگایا، اور بے شمار سفروں میں شامل رہے مولانا انعام الحسن صاحب کے، اور پھر یہ ہے کہ مولانا زکریا صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ایک طالب علم کا بھی رہا، اور غالباً خلافت بھی مولانا زکریا نے ان کو عطا فرمائی۔
تو دونوں کی خلافت مولانا زکریا صاحب کی اور مولانا انعام الحسن صاحب کی، تو ان ساری باتوں کے باوجود بھی انہوں نے امیر ان کو نہیں تجویز کیا اور شورا بنائی۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے بارے میں اس دور کے اندر بھی آتا ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو نہیں شامل کیا گیا شورا کے اندر۔ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نظام الدین مرکز میں اکثر نہیں ہوتے تھے اور زیادہ تر جو ان کا وقت گزرتا تھا لمبے سفروں میں گزرتا تھا۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب زیادہ تر خروج میں رہتے تھے، ان کا مزاج بھی خروج کا رہا۔ تو 1994 مولانا انعام الحسن صاحب جون کے اندر، جون جولائی میں ایک سفر ہوا ان کا انگلینڈ اجتماع کے سلسلے میں ڈیوزبری میں۔ تو یہ مولانا انعام الحسن صاحب کا آخری سفر تھا حج کے علاوہ۔ تو اس اجتماع کے اندر تقریباً ڈیوزبری میں جو ہوا 1994 میں 80,000 افراد شریک ہوئے، اور یہ بڑی تعداد ہے۔ یورپ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر اس طرح کسی جگہ مجمع کا اتنا جمع ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو 1995 29 مارچ مولانا انعام الحسن صاحب نے حج کیا، شورا بھی ساتھ تھی اور وہ ان کا آخری حج ثابت ہوا۔ مولانا انعام الحسن صاحب نے زندگی میں 17 حج کیے۔ تو بہرحال اس آخری جو حج ہے مشورہ ہوا وہاں تو سعودی عرب کے اندر حج کے دوران، تو یہ فیصلہ ہوا کہ ساری جو ہے نا شورا کے ساتھ انعام الحسن صاحب جو ہے نا وہ سفر کریں گے سری لنکا سے آسٹریلیا تک۔ اس کے اندر جو ہے نا سری لنکا سے آگے جو ممالک آتے ہیں، سری لنکا ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا، فلپائن، آسٹریلیا والا یہ علاقے آ جاتے ہیں۔ تو 6 جون 1995 جو اجتماع ہوا مظفر نگر یو پی انڈیا میں، تو یہ آخری اجتماع تھا جو مولانا انعام الحسن صاحب اس کے اندر شریک ہوئے۔ تو آخری بیان کے اندر انہوں نے جو فرمایا، جو ایک چیز انہوں نے فرمائی کہ اللہ پاک وراثت کو جو ہے نا یہ موروثیت کو اللہ پسند نہیں کرتے، وہ کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کا باپ زیادہ بڑے تھے تو اللہ پاک اس کو اس بنیاد پر وہ نوازیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بندہ اچھے عمل کرے گا کوئی بندہ بھی تو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اور اگر کوئی اچھے عمل نہیں کرے گا تو چاہے جتنا بڑا خاندان ہو تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا وہ اس چیز کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے عمل کو انہوں نے یہ بات بتائی کہ اللہ پاک عمل دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ 1995 10 جون 1:20 پر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا 77 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور جو آخری الفاظ تھے ان کے وہ یہی کہ شکر الحمدللہ۔ تو اے اللہ تیرا شکر ہے، اور ان
ان آخری الفاظ کے ساتھ ہی اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ شکر۔ تقریباً جو ان کا جنازہ تھا وہ 5 لاکھ سے زائد لوگ اس کے اندر شریک تھے، اور وہ پھر دفن ہوئے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی۔